नमाज में सजदे की वजह से माथे पर नजर आने वाले निशान के पीछे क्या राज है? एक दफ़ा किसी ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, कुछ मर्दों को नमाज में तवील सजदों की वजह से माथे पर निशान पड़ जाता है, तो वो क्या नमाज का नूर है? ये निशान खवातीन के माथे पर क्यों नहीं होता? क्या औरतों की नमाज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज आदमी के दिल में, चेहरे में, कब्र में और हशर में नूर होगी। आप देखते हैं कि नमाजी आदमी पे चेहरे पर दूसरे लोगों की निस्बत ज़्यादा रौनक और खूबसूरती होती है। ये वही नूर है जो रात के अंधेरों में नमाज़ें पढ़ने वालों को नसीब फरमा दिया जाता है। इस नमाजी शख्स के चेहरे पर अजीब किस्म की बेरौनकी होती है और हर वक्त इसकी हवाएं उड़ी रहती हैं। नमाज के बायस दिल में तो नूर पैदा हो जाता है, जिसके बायस इंसान अपने रब की मार्फत हासिल कर लेता है और इसके अस्मा व सिफ़ात, इसके अफ़ाल और इसके अहकाम की मार्फत हासिल कर लेता है। इस तरह वो बेहतर तरीके से अपने रब की इबादत कर सकता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, जो कोई इस नमाज पर हमेशगी करेगा, ये इसके लिए क़यामत के दिन नूर बुरहान बन जाएगी। जो इसकी हिफाजत नहीं करेगा, इसके लिए ना कोई नूर होगा, ना बुरहान और ना ही वो निजात पा सकेगा। इसका हश्र कारून, फ़िरौन, हामान और अबी बिन खल्फ के साथ होगा। इस फरमाने रसूल की रोशनी में हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी नमाज़ों की पाबंदी करे और फ़राइज़ के बाद ज़्यादा से ज़्यादा नवाफिल भी पढ़े, ताकि इसके नूर इल्म और ईमान में इजाफ़ा हो सके। क़यामत के अंधेरों में जब कोई बिजली का काम नहीं होगा, ना चाँद होगा, ना सूरज होगा, बेनमाजी ठोकरें खाते फिरेंगे, जबकि नमाजियों को अल्लाह ताला की तरफ से ख़ास नूर अनायत किया जाएगा। बाज़ नमाजी लोगों की पेशानी पर गहरे बड़े रंग के निशान होते हैं, जिसे मेहराब भी कहते हैं। नमाजियों के चेहरे पर निशान का तज़किरा कुरान और हदीस में भी मिलता है, जैसे कि अल्लाह पाक कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, तूने देखा रुकू करते, सजदे में गिरते, अल्लाह का फजल और रज़ा चाहते हैं। इनकी अलामत इनके चेहरों में सजदों के निशान से, ये इनकी सिर्फ तौरात में है। इस आयत की तफसीर में मुफ्ती मोहम्मद कासिम अतारी तहरीर फरमाते हैं कि इनकी इबादत की अलामत इनके चेहरों पे सजदों के असर से ज़ाहिर है। बाद मुफस्सरीन फरमाते हैं कि ये अलामत वो नूर है जो क़यामत के दिन इनके चेहरों से अयां होगा और इससे पहचाने जाएंगे कि उन्होंने दुनिया में अल्लाह ताला की रज़ा के लिए बहुत सजदे किए। बाद मुफस्सरीन फरमाते हैं कि वो ये अलामत है कि इनके चेहरों में सजदे के मकाम 14वीं रात के चांद की तरह चमकता दमकता होगा। हज़रत अतार रहमतुल्लाह अलैह का कौल है कि रात की लंबी नमाजों से इनके चेहरे पर नूर नुमाया होता है। जैसे कि हदीस शरीफ में है कि जो रात में कसरत से नमाज पढ़ता है तो सुबह इसका चेहरा खूबसूरत हो जाता है। और ये भी कहा गया है कि गर्द का निशान भी सजदे की अलामत है। बहुत से नमाजियों की पेशानी पर काला निशान पड़ जाता है। कुछ लोग नमाज का टीका कहते हैं, कुछ लोग इसे मेहराब कहते हैं। क्या इस निशान के बारे में कुरान और हदीस में कोई फजीलत पाई गई है? बाज़ लोग कहते हैं कि ज़्यादा नमाजें पढ़ने और सजदे करने की वजह से ये निशान ज़ाहिर हो जाता है। अगर ज़्यादा नमाज पढ़ते और ज़्यादा सजदे करने से ये निशान ज़ाहिर हो जाता है, तो फिर क्यों हमें कोई औरत नज़र नहीं आती जिसके माथे पर ये निशान हो? यह मेहराब सिर्फ मर्दों को अता किया जाता है। नाजरीन गिरामी, तिरमिज़ी की हदीस नंबर 1363 में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला को 2 कतरों और 2 निशानियों के अलावा कोई चीज़ महबूब नहीं। 2 कतरों में पहला कतरा ये है कि जो खौफ खुदा की वजह से आंख से निकले। दूसरा वो कतरा, खून का कतरा, जो खुदा की राह में लड़ते लड़ते मोमिन के जिस्म से निकले। और 2 निशानों में से तो एक निशान वो है जो अल्लाह के रास्ते में ज़ख्म का निशान हो और दूसरा अल्लाह ताला के फ़राइज़ में एक फरीज़े की अदायगी का निशान। कुछ लोग इस हदीस को दलील के तौर पर पेश करके कहते हैं कि वो निशान है जिसमें इस हदीस का जिक्र है।
یعنی وہ نشان جو اللہ کے فرائض میں سے ایک فریضے کی ادائیگی کے دوران چہرے پر پڑ جاتا ہے۔ اس طرح قرآن کی سورہ فتح میں اللہ پاک یوں فرماتا ہے کہ آپ انہیں دیکھیں گے کہ وہ سجدے اور رکوع کر رہے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رضا کی جستجو میں ہے۔ اس کا نشان اس کے چہرے پر سجدے کے اثر سے ہے۔ اس آیت کی تفسیر معراج یہی ہے کہ اس کا نشان ان کے چہروں میں سجدوں کے اثر سے ہے۔ اس سے مراد فرمانبرداری اور عبادت کا نور ہے۔ اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جلد کی سختی کے بنا پر یہ علامت ان کے چہرے میں سجدے والی جگہ میں ہو۔ علی بن ابی طالب طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے ارشاد کیا ہے کہ ان کے چہروں میں اس کا نشان یعنی بہتر ہے۔ ایک اور حالت میں یہ ہے، کسی نے کہا ہے کہ یعنی خشوع اور خضوع سے مراد ہے، کہ کسی نے حضرت مجاہد سے کہا کہ میں تو اس کا مطلب لیتا تھا کہ اس سے مراد وہ نشان ہے جو ہمیں نماز پڑھتے ہی پڑتا ہے۔ اس کے جواب میں حضرت فرمانے لگے یہ نشان تو پھر فرعون کے چہرے پر بھی تو ہو سکتا ہے جس کا دل پتھر ہو۔ اور صادق کہتے ہیں کہ نماز ان کے چہروں میں حسن پیدا کرتی ہے، اور بعض کا کہنا ہے کہ نیکی، روشنی اور رزق میں کشادگی اور لوگوں کے دلوں میں محبت پر جلد کی سختی وغیرہ اور رنگ کی تبدیلی کی شکل میں اس علامت کی موجودگی اس شخص کے اخلاص اور صحیح ہونے کی کوئی دلیل نہیں، جیسا کہ اس چیز کا نہ پایا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ شخص اچھا اور نیک اور صالح نہیں، اور وہ نماز میں سستی اور کاہل ہی نہیں کرتا، بلکہ اکثر طور پر تو یہ جلد کی حساسیت اور طبیعت پر منحصر ہے۔ شیخ ابن اسمین فرماتے ہیں کہ سجدے کی بنا پر پیشانی میں پیدا ہونے والے نشان نیک اور صالح لوگوں کی نشانی نہیں۔ نیک لوگوں کی نشانی تو چہرے میں نور اور حسن اخلاق ہے۔ چنانچہ جب نمازی وہ کام کرے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اور کسی کھردری چیز پر سجدہ کرتا ہو تو اس کی پیشانی پر یہ علامت پیدا ہو سکتی ہے، اور یہ چیز نفس میں فخر اور تکبر پیدا کر سکتی ہے، لیکن جس کا دل ایمان پر مطمئن ہو اور وہ وہی کرنا چاہتا ہو جو اللہ کے پاس ہے تو اسے لوگوں کی باتوں کو کوئی نقصان نہیں دے گی۔ لیکن اگر کوئی شخص جان بوجھ کر ایسا کرتا ہے اور حتیٰ اس کی پیشانی پر سجدے کی علامت جیسی چیز پیدا ہو جائے تو یہ دکھلاوا اور جھوٹ ہے، اس سے دردناک عذاب کی ہلاکت ہے۔ مفسرین کے مطابق مرد کی جلد عورت کی جلد سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ مرد مسجد میں 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے۔ جس جگہ وہ نماز ادا کر رہا ہوتا ہے وہاں زمین بھی سخت ہوتی ہے، اور مرد عورت کی نسبت اپنی جلد کا خیال بھی کم رکھتا ہے، اور یہ نشان اس وجہ سے نظر نہیں آتا تاکہ عورتیں نماز ادا کرتے ہوئے جس جگہ پر سستی کرتی ہیں وہ جگہ نرم ہوتی ہے، اور دوسری بات دیکھنے کو یہ ملتی ہے کہ عورتیں مرد کی نسبت اپنے ماتھے کو سجدے کی جگہ زیادہ دیر نہیں رگڑتی۔ یہی وجہ ہے کہ عورتوں کے ماتھے پر نشان کم ہی نظر آتا ہے۔ کچھ مرد و خواتین اپنے ماتھے کی اس نشان کو حاصل کرنے کے لیے سجدے کی حالت میں جا کر اپنے ماتھے کو زور زور سے رگڑتے ہیں۔ کچھ نمازی ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کی راہ میں لمبے لمبے سجدے کرتے ہیں لیکن پھر بھی ان کے ماتھے پر نشان نہیں پڑتا۔ کچھ ایسے بھی انسان دیکھنے کو ملتے ہیں جو پتھروں پر اپنے ماتھے کو رگڑ رگڑ کر نشان لگا لیتے ہیں تاکہ لوگ اسے نیک اور پرہیزگار سمجھیں۔ اللہ کے نزدیک نیک اور متقی وہی ہے جس کی نیت صاف ہے اور ہر کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے لمبے لمبے سجدے کرتے ہیں تو وہ صرف اور صرف دکھاوا ہوتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے سخت عذاب ہے۔ ناظرین گرامی، بے شک اللہ پاک نے روز قیامت میں جہنم کی آگ کو ان حصوں پر حرام قرار دیا ہے جو حصے اللہ کی عبادت کرنے میں مشغول ہوتے ہیں۔ نمازی کے چہرے کا نور بھی انہی میں سے ایک حصہ ہے جو کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے والوں کے چہروں پر ظاہر ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جہنم کی آگ ابن آدم کے سارے جسم کو کھا جائے گی سوائے نمازی کے بڑے سجدے کے اثرات کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی آگ کو اس پر حرام قرار دیا ہے کہ وہ سجدے میں پڑے نشان کو کھائے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے
کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یقیناً کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جہنم سے نکل کر جنت میں جائیں گے جن کے چہروں کے حلقوں کے علاوہ جسم کے باقی تمام حصے جل چکے ہوں گے۔ کثرت سجود کی وجہ سے بعض لوگوں کی پیشانی پر سیاہ نشان بنتا ہے، اور بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کثرت سجود کے باوجود ان کی پیشانیوں پر سیاہ نشان نہیں بنتا۔ لہٰذا بزرگی کے لیے اس علامت کا ہونا ہے، جو کہ اس نشانی کے متعلق قرآن و حدیث میں کوئی تصریح موجود نہیں، تاہم قرآن مجید میں نماز پڑھنے والوں کی فضیلت یہ بیان کی گئی ہے کہ ان کے چہروں پر سجدوں کی وجہ سے اثر ہوگا، اور اس سے مراد اکثر مفسرین نے قیامت کے دن نور مراد لیا ہے۔ البتہ تفسیر خاصہ اور بعض دوسرے تفاسیروں اور اس کی توجہ ہی پر مذکور ہے، اس کے پیشانی پر سجدوں کی وجہ سے پڑنے والا سیاہ نشان مراد ہے۔ اس لیے اکثر سجدوں کی وجہ سے پیشانی پر نشان بنے تو اس شخص کے حق میں سعادت پیدا ہو گئی، لیکن اس کو ولایت ضروری قرار دینا درست نہیں ہے۔ صالحین کی علامت میں سے نہیں ہے، بلکہ صالحین کی علامت تو چہرے کا نور ہے، شرح صدر اور حسن خلق وغیرہ ہے۔ جلد کے نرم ہونے کی وجہ سے یہ نشان ان لوگوں کی پیشانی پر بھی پڑ سکتا ہے جو صرف فرائض کی پابند ہو، اور بسا اوقات ان لوگوں کی پیشانیوں پر یہ نشانوں مدار نہیں ہوتا جو کثرت سے نماز پڑھتے اور لمبے لمبے سجدے کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے اور 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔